پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک بندے نے گورنر کے بارے میں شکایت کی کہ اس کے بیٹے نے مجھے مارا ہے، تو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مظلوم کو فوراً انصاف دلوایا، گورنر کو بیٹے سمیت بلایا اور اس مظلوم کے ہاتھ میں وہ چھڑی دی یا درہ دیا، فرمایا کہ جتنا اس نے تجھے مارا ہے تم بھی مارو، اور اس بندے نے اپنا جو ہے وہ بدلہ لیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب مظلوم شکایت کرتا ہے تو پھر اس کے جو داد انصاف ملتا ہے، اور اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ اے میرے دیس کے لوگوں، شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تم اتنے ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ یہ جاگیروں کے مالک اور لٹیرے کیوں چنے تم نے؟ تمہارے اوپر تمہارے جیسے حکومت کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھوک افلاس تنگ دستی تمہارا ہی مقدر کیوں؟ مقدر کو بدلنے کی جسارت کیوں نہیں کرتے؟ اگر تسلیم کرتے ہو میری باتیں مدلل ہیں تو پھر تم میرے موقف کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے ہی لیے تنہا جو لڑتا ہو زمانے سے، ملے رہبر اگر ایسا حمایت کیوں نہیں کرتے؟ اے میرے دیس کے لوگوں، شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تم اتنے ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ جناب حضرت عمر پاک کا وہ دور تھا کہ ہر مظلوم کو اس کا ظلم جو اس کے اوپر ملتا تھا انصاف ملتا تھا، ہر بے سہارے کو سہارا ملا، ہر بے آسرے کو آسرا ملا۔ اسلام نے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں کی اتنی شان و شوکت تھی کہ جس کا دل کرتا تھا وہ اٹھ کر جس کسی سے بھی حساب و کتاب مانگنا چاہتا مانگ سکتا تھا۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ سے ایک عام سے بندے دیہاتی نے کھڑے ہو کر پوچھا، مسجد نبوی کے ممبر کے اوپر وقت کا امیر المؤمنین جس سے سارا کفر ڈرتا تھا وہ کھڑا ہے، خطبہ دے رہا ہے۔ ایک عام سا سادہ سا بندہ کھڑا ہوا اور پوچھا کہ امیر المؤمنین ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو کرتا ہے یہ کہاں سے آیا؟ ہمارے پاس تو اتنا کپڑا نہیں تھا کہ اتنا جو ہے وہ لمبا کرتا بنے، تمہارا لمبا کرتا یہ کہاں سے آیا؟ تو جناب حضرت عمر پاک نے اس کے اوپر ظلم نہیں کیا، تشدد نہیں کیا، اس کو ڈانٹا نہیں ہے کہ تیری جرأت کیسے ہوئی کہ تم وقت کے حاکم سے سوال کرتا ہے؟ فرمایا نہ، بلکہ آپ نے تسلی سے جواب دیا، فرمایا کہ یہ صرف میرے حصہ کا کپڑا نہیں ہے بلکہ جو میرے بیٹے کو ملا تھا یہ 2 حصوں سے میرا لمبا کرتا بنا ہے۔ تو جب وقت کا حاکم عمر پاک جیسا ہوگا تو پھر اللہ عزتیں بھی عطا فرمائے گا اور مسلمانوں کو خوشیاں بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے آج سب سے بڑا رونا یہ ہے، ہر دعا میں کہا جاتا ہے کہ یا اللہ ہمیں عمر جیسا حکمران دے، لیکن دعا مانگنے والے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ کی سیرت کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ میرے حبیب کا فرمان ہے، فرمایا کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے تمہارے اعمال کے مطابق تمہارے اوپر حاکم مقرر ہوں گے۔ اگر ہم مسلمان خود اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنا شروع کریں تو اللہ پھر حضرت عمر پاک جیسا ہمیں حکمران نصیب فرمائے گا۔ ہماری یہ بدحالیاں خوشحالیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، ہمارے یہ رونے خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور ہماری یہ مصیبتیں پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی اور امن اور سکون ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں جناب حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ جیسا غیرت مند حکمران نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں صحابہ کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ تمام ہوا اور مدح ابھی باقی ہے۔